وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان اللہ یعلمہ، اور تم جو بھی کچھ خرچ کرو اور جو بھی نظر مانو تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی کہیں پر بھی اپنے اوپر یا دوسروں پر زکوٰۃ دو یا صدقات دو، خیرات دو، کچھ بھی دو، یا پھر لیٹر آن خرچ کرنے کا وعدہ کرو اپنے ساتھ، یعنی نظر مانو، تو اللہ کو سب پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. یعنی انسان کی مال کے سلسلے میں یا کسی بھی چیز کو دینے کے سلسلے میں جو سوچ ہوتی ہے، جو موومنٹ ہوتی ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے، سب اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، کیونکہ اس پر انسان کی جزا مرتب ہوگی کہ کل اس کو کیا ملے، وہ کس اجر کا مستحق ہے، وہ کس مقام کا مستحق ہے، اسے کیا ملنا چاہیے. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اگرچہ ظاہر طور پر صدقہ دینا بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی چھپا کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، مخفی صدقہ رب کے غصے کو بجھاتا ہے. یعنی صدقہ سب کے سامنے بھی دیا جا سکتا ہے، خصوصاً جو فرض صدقات ہیں، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن اگر کسی غریب کو دینا ہو اور خیرات وغیرہ دینی ہو تو زیادہ سے زیادہ چھپا کر دینے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر ریاکاری کا خوف نہیں ہوتا اور انسان محفوظ رہتا ہے بہت سے فتنوں سے، اور اس طرح دوسرے کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے. تو ہمیشہ جو لیتا ہے، یعنی ایک تو دینے والا ہے اور ایک دوسرے اینڈ پر جو لے رہا ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ ایک خفت اور ایک شرمندگی سی محسوس ہوتی. اگر وہ سب لوگوں کے سامنے اس کو دیا جا رہا ہو تو وہ اس کے لیے اور زیادہ امبیرسنگ ہوتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ اگر تم محتاجوں کو چھپا کر دو گے تو یہ زیادہ اچھا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی کسی نے بھی نہیں دیکھا، صرف محتاج کو دیا، محتاج تو تمہیں واپس بھی کچھ نہیں کرے گا، اب تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا اس طرز عمل سے تمہاری بہت سی برائیاں دور ہو جاتی ہیں، وہ تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا. ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی غلطی کرتا رہتا ہے، ہم سب گناہگار ہیں. اب اس کا علاج کیا ہو؟ کیا بس یہی پکارتے رہیں کہ ہم گناہگار ہیں اور یہ کافی ہے؟ ہرگز نہیں. اس کا کوئی مداوع ہونا چاہیے. یہ تو ہو نہیں سکتا ہم غلطی نہ کریں، کیونکہ ہم فرشتے تو پیدا نہیں کیے گئے، لیکن غلطیاں کر کر کے انسان اپنے اوپر بوجھ نہ لا دے، ہر وقت ریگریٹس کا شکار نہ ہو، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی صفائی کرتا رہے. اور وہ صفائی کیسے ممکن ہے؟ اچھے اعمال کے ذریعے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. تو جب انسان صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، انسان کے گناہوں کی آگ بجھتی ہے اور انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کو چھوٹی چیز ہو یا بڑی، کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے. اور یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیتا ہے، جس سے بہت سے صدقات ضائع بھی ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ انسان کرتا چلا جائے تاکہ اگر کچھ ضائع بھی ہوا تو کچھ تو بچے آخرت کے لیے، جب انسان خود سب سے زیادہ محتاج ہو جائے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. لیس علیک ھداھم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، یعنی کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں کہ کسی کو جبرن کوئی سیدھے رستے پہ لگائے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، تمہارے اپنے حق میں اچھا ہے، تمہیں کو اس کا فائدہ ملے گا. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دے دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی، یعنی سب واپس تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا. اس لیے انسان جب کسی کو دے رہا ہو تو اس وقت کبھی بھی دل چھوٹا نہ کرے. وہ دینے کا لمحہ مشکل ضرور ہوتا ہے یا وہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان جب صدقہ نکالتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے، تب وہ نکال پاتا ہے.
یعنی اتنا اس کو سخت مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں انسان جب دے رہا ہو تو اپنے دل کو یہ تسلی دے کہ یہ میں اپنے کل کے لیے جمع کر رہا ہوں. جیسے دنیا میں جا کے انسان اپنی سیونگز جو ہے یا جمع پونجی جو ہے بینک میں یا کہیں پر بھی جمع کرتا رہتا ہے, سیو کرتا رہتا ہے, حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ جو کچھ یہاں ہے وہ سب یہیں رہ جائے گا. تو صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں یہ کل کے لیے جمع کر رہا ہوں, کسی کو نہیں دے رہا, جا کہیں نہیں رہا, یہ میں اپنے ہی لیے کہیں اکٹھا کر رہا ہوں, تو یہ چیز اس کو اور زیادہ حوصلہ دے گی اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے کا حوصلہ پیدا کرے گی اس کے اندر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کہاں دے, کس کو دے. ویسے تو بہت ضرورت مند ہے اور کسی کو بھی کچھ بھی دے گا تو اس کے لیے فائدہ ہے, لیکن فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. یعنی جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی دنیا بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر سکتے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مختلف قبائل سے ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے تھے اور ان کے گھر بار, ان کے بزنسز, ان کے کاروبار سب پیچھے تھے, اور جب وہ مدینہ تشریف لائے وہ سب لوگ, تو وہاں پر وہ اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہوئے, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دن رات تعلیم بھی حاصل کی, اور وہ ایک طرح کی اسٹینڈنگ آرمی بھی تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے اعلان کرتے تو سب سے پہلے وہ لوگ حاضر ہو جاتے تھے. تو ایسے لوگوں کے پاس مدینہ میں کوئی کام نہیں تھا کہ جسے وہ کرتے, اور اگر وہ کام میں لگ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے کیسے. تو ان وجوہات کی بنا پر وہ ایک طرح سے ایک جگہ رک گئے تھے. تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ ان پر خرچ کرنا ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض, یہ وہ لوگ ہیں جو ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ بہت خوشحال ہیں. یعنی چونکہ وہ کسی سے مانگتے نہیں, کسی کے پیچھے نہیں پڑتے, اپنی محتاجی کا رونا نہیں روتے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو, مگر وہ ایسا نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے, کیونکہ وہ کوئی اصلاً فقیر تھوڑی ہے کہ یا پیچھے سے ان کے آباء و اجداد کوئی محتاج یا فقیر لوگ نہیں تھے, بلکہ وہ کسی کاز کے لیے جب نکلے تو ضرورت مند ہو گئے. جیسے کوئی مسافر نکلتا ہے تو ضرورت مند ہوتا ہے, اور قرآن مجید میں جہاں کے خرچ کی مداد بتائی گئی وہاں وابن السبیل کا بھی ذکر آتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, ان کی مدد میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے چھپا نہ رہے گا, یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جو لوگ اپنے مال شب و روز, رات اور دن, کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. اب یہاں پر ہر حال میں, یعنی انسان پوچھتا ہے نا کہ اب کس کو دینے کے بعد یہ کہ کب دوں, فرمایا اس کا کوئی وقت نہیں ہے, جب بھی ہو دو, دن کو بھی دو, رات کو بھی دو, دکھا کے دو, چھپا کے دو, بس دو, کیونکہ اصل مقصد پورا کرنا ہے, نہ کہ صرف انسان اسی چیز میں پڑا رہے کہ اچھا دن کو زیادہ بہتر ہے یا رات کو زیادہ ثواب ہے. ثواب کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے اور کوالٹی آف عمل کے اوپر ہے کہ کس قسم کا کام کر رہے ہو. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو چھپا کر صدقہ دینا ہے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص کہ جس کا دایاں ہاتھ اگر کچھ خیرات کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا ہو, اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس شخص نے کیا خرچ کیا, یعنی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا, تو اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب اسے قیامت کے دن ملے گا. اور پھر بالکل وہ بے خوف ہوں گے, بے غم ہوں گے, مطمئن, مسرور, خوش, جبکہ وہ دن ہر شخص کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا, یعنی قیامت کا دن.